بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی رضا۔ بے شک یاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ تمام امور کو اپنے ارادے کے مطابق چلاتا ہے، وہ کچھ تیری رضامندی کا تابع نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ حسن نیت اور اصلاح باطن کے طفیل اپنے بندوں میں سے جسے چاہے جنت میں داخل کر سکتا ہے، اور وہ جسے چاہے جنت میں نہ داخل کرے دوزخ میں ڈال دے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ قادر متعلق کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے لازم ہے کہ وہ ظالم اور جابر کے سامنے حق بات کہنے سے دریغ نہ کرے۔ اپنے پیٹ اور شرمگاہ کو حرام سے بچائی رکھیے، اس سے اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ خوش معاملگی کا معاملہ فرمائے گا۔ ہر ایک نیک کام جس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود نہ ہو، ریاکاری اور اس کا ثمرہ عذاب میں گرفتاری ہے۔ اگر کسی کی ملاقات اور زیارت کرو تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہی کرو، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہی کرو۔ اگر تم کسی کی مجلس میں بیٹھو تو اس کی رضامندی کے لیے، اور اگر کسی کو کچھ عطا کرو تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی ہی خاطر کرو۔ رضا جوئی اللہ تعالیٰ کی خاطر، اور اگر کسی سے کوئی چیز روک رکھو تو اس کی خوشی کے لیے۔ جو کچھ کرو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی کرو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کر اور اس کے غضب اور ناخوشی سے بچے رہیے، بلکہ اس کا خیال دل سے نکال دیں، اور جب مل جائے تو اس کو پاس رکھنے کا کچھ زیادہ اہتمام نہ کیجیے۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جس کا علم، عمل، دوستی، دشمنی، لین دین، کلام اور خاموشی بھی خالص اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہوتی ہے۔ تنگی اور خوشحالی میں رضا بقضا کو ضروری سمجھیے۔ تمام مومنوں میں سے سب سے بہتر ایمان والا مومن وہ ہے جس کا لین دین، غصہ، خوشنودی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہوتا ہے۔ یہ کیسا اچھا ہے کہ مالدار لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے فقیروں کی توسیع کریں، اور فقیر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ان کے حق میں حسن نیت سے کام لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی اطاعت سے وابستہ اور اس کی فرما برداری پر موقف ہے۔ مومن کی غیرت صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہی ہوتی ہے۔ ایمان کا ثمرہ یہ ہے کہ آدمی کسی سے دوستی رکھے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی رکھے، اور اگر کسی سے دشمنی رکھے تو اسی کی خاطر اور اسی کی خاطر میل جول رکھے۔ غرض سب کچھ اس کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے۔ ایسے کاموں سے باز رہیے جو تیرے رب کو ناخوش اور لوگوں کو منتفر کرتے ہیں، کیونکہ جو شخص اپنے رب کو ناخوش کرتا ہے وہ گویا اپنے ہاتھوں اپنی موت اختیار کر لیتا ہے، اور جو لوگ منتفر کرتا ہے وہ شرافت سے بیزار ہو جاتا ہے۔ دوستو، سب سے زیادہ غنی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کر اس کے غضب اور ناخوشی سے بچے رہیے، اور اس کے خوف سے اپنے دل کو پال لیجیے۔ جس شخص کی حالت اللہ تعالیٰ کے ارشاد اور اس کی مرضی کے چلنے سے درست نہیں ہوتی تو وہ اپنی مرضی اور اختیار سے اسے کبھی درست نہیں کر سکتا۔ اس شخص سے کون زیادہ نقصان میں ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا و محبت بیچ کر دوسروں کی رضامندی و محبت حاصل کرتا ہے، اور اس شخص سے کون زیادہ ناکام ہو سکتا ہے جو یقین کو چھوڑ دے اور شک و حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ ہمیشہ سے یہی دعا کرتے رہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، ہمیں اپنی رضامندی کی نعمت عنایت فرما، اور ہمیشہ دعا کرتے رہیے ہمیں غیروں کی طرف ہاتھ بڑھانے سے مستغنی فرما، اور ان سے بچے رہیے۔ وہ سبب جس کے ذریعے کوئی عاجز اپنا مطلوب حاصل کرتا ہے، اگر تائید الہی مدد نہ کرے تو اسی میں وہ ناکام رہتے ہیں۔ جو شخص اپنے رب تعالیٰ کی رضامندی کا خواستگار ہوتا ہے اور لوگوں کی خوشی اور ناخوشی کی پرواہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی مذمت کرنے والوں کو اس کا ثنا خواہ بنا دیتا ہے، اور جو شخص لوگوں کو خوش رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناخوش رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ثنا خوانوں کو اس کے مذمت کرنے والے اور دشمن جان بنا دیتا ہے۔ جوانوں کو بڑھاپے کا، تندرستوں کا بیماریوں کے آنے کا منتظر رہنا چاہیے۔ جس شخص کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اس کے چال چلن کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ آدمی جب تک پاس مراتب رکھیں گے تو بہتری رہے گی۔ درست گیری اخلاق کو بگاڑتی ہے اور سہل گیری روزی جاری کرتی ہے۔ مکارم اخلاق کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کیجیے،
مکارم اخلاق میں سب سے اچھا حلق احسار کرنا ہے اور سب سے اچھی رائے برگزیدہ لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا ہے۔ مکارم اخلاق سے جنت ملتی ہے اور صبر سے تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ جو شخص سلامتی کا طلبگار ہوتا ہے وہ شریعت کی راہ پر مستقیم رہتا ہے۔ استقامت میں سلامتی اور بڑائی میں ندامت ہے۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے رب تعالیٰ کی مدد اور حمایت اور اپنے ہادی کی ہدایت سے استقامت کے راستے پر چلے۔ سلامتی سے بڑھ کر بچاؤ کا کوئی سبب زیادہ مضبوط اور مستحکم نہیں، اور استقامت سے بڑھ کر شرافت کا کوئی مسئلہ اور مددگار نہیں۔ استقامت کے راستے کو لازم پکڑے رہیے، کیونکہ آخرت کی عزت حاصل کراتی ہے اور وہاں کی ندامت سے بچاتی ہے۔ فرائض کو بخوبی سر انجام دینے کا نام ہی استقامت ہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، یہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال جو کہ ہماری زندگی میں بہت بہتری لاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی میں نے کول اپلوڈ کیے ہیں، امید ہے آپ سب کو پسند آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری تسلی کے لیے، ہماری بہتری کے لیے ہمیں بھی سپورٹ کیجیے اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔